حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا بے شک بے شک ٹھیک ہے. اور جو بندہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے نا، بڑی زبردست کسی نے مثال دی تھی کہ آج آپ اگر کوئی یہ مائک آپ دیتے ہیں تو اس کی کمپنی آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا جو ہے نا کتابچہ دیتی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ. ہاں موبائل لیتے ہیں تو اس کا جو ہے نا کتاب موجود ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ. کوئی بھی شے، کیمرہ آپ لیتے ہیں، ٹی وی لیتے ہیں تو اس کو استعمال کا طریقے کے ساتھ کتاب ہوتی ہے. بے شک ایسا ہی. تو اللہ نے جب انسان کو بھیجا نا تو اس نے کچھ کتابیں نازل فرمائی اور امت محمدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن جو ہے نا تحفے میں دیا اور فرمایا کہ اسے طاقوں میں نہیں رکھنا، صرف رمضان میں تلاوت نہیں کرنی بلکہ زندگی کا جو ہے نا مقصد جو اگر سمجھنا ہے تو اس قرآن سے سیکھو. بالکل. اسے قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو تو پھر تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ آئے گا. یہ عدم برداشت بھی ہمارے اندر جو آئی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. ہم نے قرآن سے سبق لیا ہی نہیں ہے، لکھا ہی نہیں کیا ہے، ہمیں دیکھا نہیں کہ لکھا کیا ہے، اس میں ہے کیا. اس میں اگر اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے تو یہ عفو درگزر بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی درس دے رہا ہے. خذ العفو کہہ رہا ہے کہ معاف کرنا سیکھیے، اختیار کیجئے معاف کرنا. تو معاف کرنا کیا ہے کہ جب کوئی جو ہے نا آپ کو نہ معاف کر رہا ہو، آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ پر ظلم کرے، آپ کو جو ہے نا ستائے، پھر اسے معاف کرو. ٹھیک ہے. ویسے ہی تو معاف تو ہر ایک کو بندے کو معاف آپ نے رکھا ہوا ہے، لیکن جب کسی سے پالا پڑتا ہے کسی کا جو ہے نا تو آپ نے اس چیز کو برداشت کرنا ہے، اس کو جو ہے نا دل پہ رکھنا ہے اور جو ہے نا پھر لوگوں کو برداشت کر اپنی ذات کے لیے جو ہے نا اپنی ذات کے لیے کسی کو دکھ نہیں دینا، بالکل نہیں دینا. ٹھیک ہے. حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، احادیث بھی بے شمار ہیں اب بھی موجود ہیں، لیکن میں حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری لگانا چاہوں گا کہ بندہ جو ہے نا عارفوں کے بادشاہ نے کہا تھا جو کسے دا عاشق ہوندا گل اسے دکھا. جو جس کا محب ہوتا ہے اس کی بات کرتا ہے. تو میں حضرت مولا کائنات کی بات کرنا یہ ضروری سمجھوں گا کہ ہم نے ان سے بھی. حضرت مولا کائنات اس ہستی کا نام ہے کہ جس میدان میں آپ اترتے ہیں تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے لا فتح الا علی لا ضیف الا ذوالفقار. علی جیسا مرد میدان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس میدان میں آپ اترے تو آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. ایسا جری جوان، ایسا جو ہے نا جن لوگوں نے یہ اعلان کیے کہ ہمارے مقابلے میں آنے والا جو ہے نا اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی زوجہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے ماں باپ اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے. تو علی پاک نے فرمایا سمتنی امی حیدرہ، مجھ سے جو ہے نا اس طرح مکالمہ نہ کرو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، جو میرے مقابلے میں آتا ہے وہ بچ کے نہیں جاتا. ایسا جری جوان وہ جب مقابلے میں آتا ہے اللہ کے دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے تو کوئی مقابلے میں نہیں آتا. لیکن ایک مارکا، ایک جنگ ایسی بھی ہوئی کہ جب ایک کافر کو آپ نے مار گرایا نیچے اور تلوار آپ نے سونتی تو اس نے آپ کے چہرہ پاک پر تھوکا، تھوک دیا آپ نے، تو آپ نے تلوار نیچے کر لی، میان میں ڈال لی، اسے چھوڑ دیا. تو اس نے کہا جنگ میں کون معاف کرتا ہے، میں تو تیرے مارنے کے لیے آیا تھا، میرے پاس تو تلوار نہیں تھی، گر گئی تھی، تیرے مقابلے میں گر گیا تھا تب تھوکا تھا. تو حضرت مولا کائنات کا وہ لاجواب جملہ آپ نے فرمایا پہلے تجھے مار رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا، پہلے تیرے ساتھ میں جنگ و جدل کر رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا تھا، میں واپس نہیں پلٹ رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا مجھے غصہ آیا تو میری انا آ گئی. علی نے گوارا نہیں کیا کہ کسی کو اپنی انا کے لیے، جب میری انا آئی تو میں نے تجھے معاف کر دیا. میری انا آئی تو میں نے اللہ کے لیے آیا تو پھر میں نے مرحب و انتر کے ٹکڑے کر دیے. پھر جو اللہ کے جو ہے نا دین کے راستے میں آیا تو اسے ٹکڑے کر دیے. لیکن جب علی کی انا آئی تو علی اپنی الہ کے لیے کسی کو نہیں مارتا، علی یہی کہتا ہے کہ تجھے معاف کر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.